امریکہ ایران معاہدہ اب جنیوا کے بجائے برجن اسٹاک ریزورٹ سوئٹزرلینڈ میں ہوگا۔ سوئس حکومت کا کہنا ہے پاکستانی اور قطری ثالثوں امریکہ اور ایران کی تجویز پر مقام کا انتخاب کیا گیا۔ ایران نے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کا وعدہ کیا ہے، وعدہ خلافی کی تو تہران پر جہنم کے دروازے کھول دیں گے، کوئی معاوضہ دے رہے ہیں نہ سرمایہ کاری کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے امیر قطر سے ملاقات میں گفتگو۔ لبنان میں اسرائیلی قبضہ جاری رہا تو معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دو ٹوک اعلان، کہا امریکہ سے معاہدہ ہوتے ہی پیر کو جنگ کے خاتمے کا اعلان ہو گیا، اب لبنان پر حملہ معاہدے کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا، جمعے سے معاہدے پر باضابطہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی امن معاہدہ پاکستان کی میزبانی میں جنیوا میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو روانہ ہوں گے، نائب وزیر اعظم اور دیگر وفاقی وزیر بھی ساتھ ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ایران امریکہ معاہدے سے پاکستان کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ اور خطے میں جنگ مسلط کرنے کا منصوبہ تھا جس کے سنگین نتائج ہو سکتے تھے۔ فریقین کے ساتھ مشاورت سے پاکستان خصوصاً فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطے کو بڑی جنگ سے بچایا۔ یہ ایسی جنگ تھی جس میں فیلڈ مارشل نے خلوص نیت غیر معمولی حکمت عملی سے کام لیا۔ سینئر سیکیورٹی عہدیدار کا میڈیا نمائندگان کے ساتھ اہم سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال، کہا حساس سفارتی عمل میں انتہائی رازداری، ذمہ داری اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ معاہدے کے تحت جوہری معائنہ کاروں کو ایران میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ IAEA اور امریکہ افزودہ یورینیم ختم کرنے میں ایران کی مدد کریں گے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا NBC کو انٹرویو، کہا مفاہمتی یادداشت میں لکھا ہے حتمی معاہدے کے لیے ہم 60 روز تک مذاکرات کریں گے، اس دوران بغیر کسی ٹول کے آبنائے حرمت سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب جمعے کو ہوگی۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ ابتدائی معاہدے کی دستاویز جاری کر سکتے ہیں۔ JD وینس معاہدے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ غیر ملکی عناصر آزاد کشمیر کی صورتحال کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مذموم مقاصد کے تحت آزاد کشمیر میں تماشا لگایا گیا ہے۔ سستی بجلی، آٹا اور دیگر ضروریات کے نام پر مذموم ایجنڈا اپنایا گیا۔ لوگوں کی ہمدردیاں لے کر آزاد کشمیر میں انتشار پیدا کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آزاد کشمیر میں جو بھی قانون ہاتھ میں لے گا آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ریاست نے ہر ممکن طور پر تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ مذموم ٹولوں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ سنتاس معاہدے کے حوالے سے پاکستان کا موقف واضح ہے، اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور کریں گے۔ وقت آنے پر سنتاس معاہدے کا اسٹیٹس بحال کر کے دکھائیں گے۔ افغانستان سے بدستور دہشت گردی ہو رہی ہے۔ رواں سال 15 جون تک 2170 دہشت گردی کے واقعات ہوئے، 640 شہادتیں ہوئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے رواں سال اب تک 32,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا چکے۔ پاکستان نے دہشت گرد ٹھکانوں پر کامیاب اور منظم کارروائیاں کی۔ کارروائیاں صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف کی گئیں۔ امن معاہدے کا کریڈٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پیغام امن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا مسجد و ممبر سے اتفاق و یگانگت کا پیغام جانا چاہیے۔ محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ پنجاب کا 5,903 ارب 46 کروڑ کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7 جبکہ پینشن میں 3.5% اضافہ تجویز کیا گیا ہے۔ تعلیم کے لیے 750 ارب جبکہ صحت کے شعبے کے لیے 500 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ کسانوں اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے کاٹن فیس مکمل طور پر ختم کرنے کی تجویز۔ ترقیاتی اخراجات کی مد میں 76 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے بجٹ تقریر میں بتایا مختلف محکموں میں رائٹ سائزنگ کے تحت 1 لاکھ سے زائد خالی اور غیر ضروری آسامیاں ختم کی گئیں، جس سے خزانے پر بوجھ کم ہوا۔ 2 لاکھ نئی ملازمتیں دی گئی۔ 2 سال میں پنجاب نے ہر شعبے میں قابل ذکر اور ناقابل تردید ترقی کی۔ ٹیم ورک کر کے مالیاتی خسارہ پورا کریں گے، کسی پروجیکٹ پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا وفاق نے پنجاب کا شیئر کم کیا پھر بھی ہم مایوس نہیں،
مریم نواز کی عوامی فلاح کے پروجیکٹس کے لیے وسائل بڑھانے کی ہدایت. سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے سالانہ ترقیاتی پروگرام پر بریفنگ دی. بتایا پہلی بار بورڈ آف ریونیو کے اہداف میں 25% اضافہ ہوا. مجموعی طور پر پنجاب کے اپنے ریونیو اہداف 42.7% بڑھا دیے گئے. پنجاب کی تمام تحصیلوں میں 2000 الیکٹرو بسیں فراہم کی جائیں گی. حکومت نے پنجاب میں زراعت کا جنازہ نکال دیا. کسانوں کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہوا. ملتان کو گرین بسیں نہیں مل سکی. پیپلز پارٹی کے رہنما علی حیدر گیلانی کی تنقید. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں تعصب کی اینک اتار کر کبھی جنوبی پنجاب کا چکر لگائیں تاکہ آپ کو وہاں ترقی نظر آئے. یا تو آپ حقائق سے علم ہیں یا جان بوجھ کر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. ہر بار اپنی ڈوبتی سیاست بچانے کے لیے جنوبی پنجاب کا جھوٹا کارڈ مت کھیلیں. مریم نواز نے اپنے ہر منصوبے میں جنوبی پنجاب کو ترجیح دی ہے. ان کی نظر میں پورا پنجاب ایک ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ان کے چیمبر میں ملاقات. بجٹ کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر مملکت بلال اظہر کیانی، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، اعجاز جاکھرانی، شہری رحمان بھی ملاقات میں شریک تھے. پاکستان نے 2.5% پرائمری سرپلس حاصل کر کے توقعات سے بہتر کارکردگی دکھائی. فچ ریٹنگز نے پاکستان کے بجٹ کو IMF پروگرام کے تحت مالیاتی نظم و ضبط کا مظہر قرار دیا. ٹیکس وصولیوں کے اہداف حاصل کرنے میں اب بھی چیلنجز درپیش ہیں. ٹیکس ریونیو ہدف GDP کے 10.6% کے ساتھ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہوگا. صوبائی سرپلس پر انحصار بجٹ اہداف کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے. پینڈا بانڈ کے اجرا نے بھی پاکستان کی بیرونی مالیاتی منڈیوں تک رسائی میں بہتری ظاہر کی ہے. امن کا نوبل انعام صدر ٹرمپ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ملنا چاہیے. سینیٹر فیصل واڈا کا مطالبہ. کہا کوششیں تھیں وزیر خزانہ کے گلے میں گھنٹی باندھ دی جائے. ملک میں گاڑیوں کے لیے 4 کمپنیز کی اجارہ داری ہے. گاڑیوں کی مقامی تیاری میں 100 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. اگلا کرپشن سکینڈل لے کر آ رہا ہوں. لوگ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان قرضوں کے ڈھانچے میں تبدیلی پر کام کر رہا ہے. قرضوں کو کمرشل فائنینسنگ سے تبدیل کرنے کا منصوبہ ہے. مزید پانڈا، یورو اور ڈالر بانڈز جاری کرنے کا ارادہ ہے. ڈیجیٹل اثاثوں کو مستقبل میں ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا خبر ایجنسی روئٹرز کو انٹرویو. کہا امید ہے ایران معاہدے سے پاکستان کے معاشی اہداف بہتر ہوں گے. سرحدی کشیدگی کے باعث دفاعی اخراجات ترجیح ہیں. وزیر خزانہ سے برطانوی وزیر ہیمش فالکنر کی ملاقات. اقتصادی تعاون کے فروغ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر خزانہ کا کہنا تھا حکومت پاکستان معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے پرعزم ہے. خطے میں امن کے لیے پیش رفت خوش آئند ہے. پاکستان کو داخلی سیاسی کشیدگی کم کرنے پر بھی توجہ دینی چاہیے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت اپوزیشن کو سیاسی سپیس دے اور حالات کو نارمل کرے. پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ قومی مفاد کو ترجیح دی ہے. پاکستان پہلے اور سیاست بعد میں، یہی ہمارا موقف ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ کا دورہ. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات. ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق حکومتی اقدامات پر اعتماد میں لیا. کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا. خطے میں کشیدگی کے خاتمے کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے. حافظ نعیم الرحمان نے ایران امریکہ مفاہمت پر پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا. کہا پاکستان کی تاریخی کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی مثبت رجحان دیکھا گیا. بینچ مارک 100 انڈیکس کی 1,80,000 کی سطح بحال. 100 انڈیکس 3,353 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,80,392 پوائنٹس پر بند ہوا. ایران امریکہ معاہدے کی خبروں کے بعد بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی.
لندن برینٹ خام تیل $81.18 کا ہو گیا. ویسٹ ٹیکسس خام تیل 2.6% کمی سے فی بیرل $78.64 پر آ گیا. گزشتہ روز خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 5% کمی ہوئی تھی. ایران کا فیفا ورلڈ کپ میں پہلا مقابلہ برابر. نیوزی لینڈ کے خلاف میچ 2-2 گول سے برابر رہا. امریکی سرزمین پر ایرانی جھنڈا لہرایا گیا. میچ سے پہلے ایران کا قومی ترانہ بجایا گیا تو کچھ شائقین نے آوازیں کسیں. ایرانی فٹ بال ٹیم کے کپتان مہدی تریمی نے بتایا کہ میچ کے بعد ٹیم کو فوری امریکہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا. واپس تجوانا اپنے بیس کیمپ پہنچنے کی ہدایت کی گئی. مہدی تریمی نے کہا کہ ہماری ٹیم کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا جا رہا. فیفا کے صدر نے بھی ڈریسنگ روم میں آ کر دیکھا ایرانی کھلاڑی کس تناؤ سے گزر رہے ہیں. وزیر اعظم کی زیر صدارت گلگت بلتستان شمسی توانائی منصوبے پر اجلاس. شہباز شریف نے کہا حکومت گلگت بلتستان کے 100 میگا واٹ سولر منصوبے کے اخراجات اٹھائے گی. منصوبے پر کام کی رفتار تیز اور اسے جلد از جلد مکمل کیا جائے. وزیر اعظم کے منصوبے کے تمام مراحل میں شفافیت کے لیے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی ہدایت. اجلاس میں احسن اقبال، احد چیمہ، اویس تخاری اور امیر مقام سمیت متعلقہ افسران شریک تھے. اینٹی کرپشن کورٹ نے سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر یلو لائن ضمیر عباسی کی حراست کے خلاف درخواست خارج کر دی. عدالت نے کہا درخواست کی سماعت ہوئی تو درخواست گزار کے وکیل کوئی وجہ بتائے بغیر چلے گئے. وکیل نے نہ درست طریقے سے وکالت نامہ جمع کرایا اور نہ ہی کوئی دستاویز جمع کرائی. وکیل کو درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق عدالت کو مطمئن کرنا ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں عدالت اس درخواست پر کوئی ریلیف فراہم نہیں کر سکتی. وفاقی تحقیقاتی اداروں کی مدد سے کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے کیس میں پیش رفت. پنکی کے موبائل فون ڈیٹا کی فورنزک رپورٹ تفتیشی افسر کو موصول. تفتیشی ذرائع کے مطابق انمول کے موبائل فون سے 100 GB سے زائد ڈیٹا ریکور کر لیا گیا. 75,000 تصاویر بھی ریکور کی گئیں. ڈیٹا میں آن لائن ٹرانزیکشنز، بینک سلپس کے سینکڑوں اسکرین شاٹ شامل. 42,000 کال لاگ بھی پکڑی گئیں. انمول پنکی نے ایک ہی موبائل فون میں 2 واٹس ایپ کھول رکھے تھے. اٹک کے سرحدی علاقے کے قریب CTD اور دہشت گردوں میں مقابلہ، 5 دہشت گرد ہلاک. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا فتنہ خوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر خراج تحسین. وزیر اعظم نے کہا سیکیورٹی فورسز، پولیس اور CTD نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں. ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. محسن نقوی نے کہا قوم کو CTD کے جوانوں پر فخر ہے. اسلامی سال کے آغاز پر غلاف کعبہ کسوہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب. غلاف کعبہ کو 11 ماہ کی مسلسل محنت سے تیار کیا گیا، جس کی تیاری میں 1000 کلو گرام ریشم، 120 کلو گرام سونے اور 100 کلو گرام چاندی کے دھاگے استعمال کیے گئے. خانہ کعبہ کا غلاف ہر سال 1 محرم الحرام کو تبدیل کیا جاتا ہے. غلاف کعبہ تبدیلی کی تقریب نماز عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے جو 5 گھنٹے جاری رہتی ہے. بھارتی کرکٹرز ہاریں تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. ڈمبولا میں سپر اوور ہارنے پر سوریہ ونشی سری لنکن کھلاڑی سے لڑ پڑے. میزبان پلیئرز نے بیچ بچاؤ کرایا. سوریہ ونشی نے پویلین جاتے ہوئے بھی بدتمیزی کی. اسی میچ میں بھارتی A ٹیم کے کپتان تلک ورما امپائر سے الجھ گئے.